اس وقت میرے ہاتھ میں ہے شہاب بھائی کا موبائل، یہ تصویر بھی لگی ہوئی ہے شہاب بھائی کی آئی فون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو جو شہاب بھائی پیدل حج کرنے کے لیے انڈیا کیرلا سے نکلے تھے مکہ مدینہ کے لیے، اب ان کا وہ سپنا ٹوٹ گیا ہے۔ پیدل حج کرنے کا جو خواہش تھی وہ خراب ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جب وہ انٹر کیے تو وہاں کی حکومت نے، وہاں کے پولیس افسران نے ان کو زبردستی فلائٹ پہ بیٹھا کے ایران بارڈر تک چھوڑ دیا ہے، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کو پوجنے والے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ اللہ کے ماننے والے اور یہ مسلمان ہیں۔ ان کی حرکتیں ایسی ہیں، ایسی علول جلول ان کی حرکتیں ہیں، کبھی یہ نعرہ لگاتے ہیں میری جسم میری مرضی۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہوتی ہے کہ ان کی سوچ ہے ریاست مدینہ بنانے کی، اور ان کی علول جلول حرکتیں پاکستان سے وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ وہاں مسلمان قوم رہتے ہیں، لیکن وہاں دیکھو کتنی گندی ویڈیو وہاں سے آتی رہتی ہیں، شیئر ہوتی رہتی ہیں۔ ان کا سپنا ہے ریاست مدینہ بنانے کی، لیکن جو مدینہ سفر کرنے کے لیے غرض سے نکلا تھا اسی کو روک کے اس کا پیدل سفر خراب کر کے اسے فلیٹ پہ بیٹھا کے ایران بارڈر تک چھوڑ دیے۔ یہ آپ پوری ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ کر دیا گیا شہاب چتور کو دھکے مار کر پاکستان سے ہکال دیا گیا۔ پاکستان کی حکومت جو جناح کے نقش قدم کے اوپر چلتی ہے، ان لوگوں نے شہاب چتور سے کہہ دیا ہے نکل پہلی فرصت میں۔ پاکستانی حکومت کی یہ بات سننے کے بعد شہاب چتور کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آج بھی یوٹیوبر جھوٹ بول رہے ہیں جی، سبحان اللہ ماشاءاللہ، وہ بتاؤ کہ رو رہا ہے، بتاؤ کہ بلک رہا ہے، بتاؤ کہ اس کی امیدوں پر پانی پھیرا گیا، بتاؤ کہ اس سے بے ایمانی کی گئی، بتاؤ کہ شہاب چتور کو دھوکہ دیا گیا۔ اور شہاب چتور کا جو حج خراب کیا پیدل، آپ سوچ رہے ہوں گے پیدل کیسے خراب کیا؟ اس نیت کے ساتھ چلا کہ کیرلا سے مکے پیدل چلنا ہے۔ یہاں جب امرتسر سے واگا سے انٹری ہوئی، دوسرے دن صبح کو اسے زبردستی روتے ہوئے کو، بلبلاتے ہوئے کو پکڑ کے لاہور ایئرپورٹ سے ایران کی فلائٹ میں بٹھا کے پاکستان سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ کون سی مسلمان حکومت ہے جو ایک مسلمان کو پیدل چلنے کا راستہ اپنے کر سکتی؟ ایسی حکومت ہوتی ہے؟ اس کو بولتے ہیں کہ ڈینگا حق ہانک لو نہ کرو جنیا، اسی نیوکلائی پاور ہیں جی، بندہ ایک مسلمان کو پیدل راستہ نہیں دے سکتے۔ ایک اس کا قصور کیا ہے جی؟ کہ وہ بھارت میں پیدا ہوا، کیونکہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے جی۔ کاش کے ہندوستان کی بھارت کی سرحدیں ایران تک لگی ہوتی تو آج یہ بندہ خیریت کے ساتھ چلتا ہوا مکہ مکرمہ اپنی امید، اور جو اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امید دل لگایا کہ میں پیدل وہاں تک پہنچوں گا، آرام سے چلا جاتا۔ تو اس حکومت نے کیا بے ایمانی؟ اس بے ایمانی میں صرف پاکستان امبیسی کے افسران نہیں، شہاب چتور ٹیم کے کئی غدار شامل ہیں جو چتور کے نام پر بریانیاں بھی کھاتے رہے، جیبیں بھی گرم کرتے رہے، اور بعد میں گھڑیالی آنسو رو کے مسلمانوں کو دکھانے بھی لگے۔ وہ بے ایمان یوٹیوبر گنتی کے چند ایمانداروں کو چھوڑ کے جو سارا دن دھوکہ دیتے ہیں، بالکل جیسے رسول اللہ نے گیہوں کی بوری میں ہاتھ ڈالا نیچے گیلا گیہوں تھا، جو یوٹیوبر سارا دن جھوٹ بولتے ہیں صرف چند چاندی کے سکوں کے لیے کہ 5,000 10,000 50,000 آمدنی ہو جائے، دبا کے جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ بھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حکم میں شامل ہے۔ دھوکہ کیا اس مظلوم کے ساتھ، یہاں سے کہا کہ تمہیں ویزا دے دیا ہے، اور اس دھوکے میں شہاب چتور ٹیم کے لوگ، ہم جائیں گے ابھی پنجاب پولیس کے ڈی جی پی کے پاس، جنہوں نے دھوکہ دیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بخشے جائیں گے۔ ایک ایک بندے کا نام، اس کے سارے فون، اس کی ڈیٹیلیں سب کچھ کہیں گے ہم اپنی حکومت کو، اکٹھی کر کے پتہ کرو کس کس نے بے ایمانی کی ہے۔ اگر لاہور سے ایران بائی ایئر ہی جانا تھا تو یہ کون سی اتنی مقدس زمین ہے لاہور کی کہ ہم امرتسر سے ایران نہیں جا سکتے تھے؟ وہاں کون سے بہت بڑے محدث بیٹھے ہوئے تھے لاہور کے اندر جنہوں نے اسے اٹھا کے جہاز کے اندر بٹھا دیا؟
आज भी यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं जी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो बताओ कि रो रहा है, बताओ कि बिलख रहा है, बताओ कि उसकी उम्मीदों पर पानी फेरा गया, बताओ कि उससे बेईमानी की गई, बताओ कि शहाब चतुर को धोखा दिया गया। क्यों नहीं बोलते? एक मुसलमान के साथ बेईमानी, पूरी दुनिया के मुसलमानों को धोखा, फिर ये कहना जी असी तो मुसलमाना दी सरकार है, जो पर पानी फेरा, जबरदस्ती की। और ये 3-4 ठेकेदार बदमाश जो साथ में लगे हुए थे, जिनकी पोल इंशाल्लाह जल्दी खुलेगी, जो अब यूट्यूबरों के आगे जाके जी हमने ये किया जी, हमने वो किया जी, ये हमारी ऑडियो जी, ये वहां का सबूत है जी, जिन्होंने बेईमानी करके ये साजिश रची। क्यों भेजा हमारे मुल्क के एक आदमी को धोखे से पाकिस्तान? अगर उसने रास्ता देना ही नहीं था, अगर वो उसको पैदल ताफ्तान तक पहुंचा ही नहीं सकते थे, अगर वो अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में 3000 किलोमीटर चला वो बंदा, केरला से लेके अमृतसर तक, कदम कदम पर तमाम मजहबों के लोगों ने, मुसलमानों ने तो करना ही करना था, तमाम रियासतों की हुकूमत ने इस बात का ख्याल रखा कि चतुर आराम से गुजर जाए, चतुर को तकलीफ ना हो कि एक बंदा हज करने के लिए जा रहा है, तुम उसको चंद किलोमीटर अपने मुल्क में चलाने के बाद ज्यादती करते हो और फिर ये कहते हो कि मुसलमान हैं। मैं वहां के भी उलमा से, जो दयानतदार लोग हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि जो बेईमानी कर रहे हैं वहां बैठ के, इनकी पोल खोलिए, कम से कम पता लगे कि हक पसंद कौन है, बेईमान कौन है। हालांकि जिस अंदाज से लाहौर के लोगों ने उसका इस्तकबाल किया, वो बताता था कि अवाम के दिलों में मोहब्बत है, लेकिन जिस अंदाज से वहां की हुकूमत ने उससे जबरदस्ती करके उसे अपने मुल्क से निकाला, ये साफ तौर पे ये बात वाज़ेह है कि वो एक कमजोर हुकूमत है। उन्होंने अपने मुल्क को कमजोर किया, अपने मुल्क के अवाम की ख्वाहिशात की तकमील की परवाह नहीं की, और एक हज पे जाने वाले के साथ बेईमानी की गई, धोखा किया गया। शिहाब चतुर ने क्योंकि फ्लाइट ले ली है तो इनका पैदल हज का सफर अभी पैदल हज का सफर नहीं रहा, और पाकिस्तान की आवाम तो इनका इस्तकबाल कर रही थी, इनकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, इससे मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और जाते आते ये काम जरूर करिए।